اگرچہ ہم ہیں گریزاں تیری اطاعت سے، اگرچہ ہم ہیں گریزاں تیری اطاعت سے، نہیں ہے دور مگر تیری چشم رحمت سے۔ نہ احتراز تیری ذات ہی سے ہے ہم کو، نہ اختلاف ہے تیری کسی بھی نعمت سے۔ ہمیں تو محفل عز و شرف میں لاتا ہے، ہمیں بچاتا ہے تو کوچے ملامت سے۔ تیرے جو فضل ہیں ہم پر تیرے کرم سے ہیں، تیری عطائیں ہیں ہم پر تیری عنایت سے۔ تو ہی تو ہے جو چلاتا ہے راہ ایماں پر، نکالتا ہے تو ہی گمراہی کی ظلمت سے۔ اے میرے رب میرے مولا میرا تو ایمان ہے، تو مجھ سے بڑھ کے ہے واقف میری ضرورت سے۔ میرے کریم نہ نکلوں تیری پناہ سے میں، ڈٹا رہوں میں تیرے دین پر استقامت سے۔ تیرے حبیب مکرم کا امتی ہوں میں بال بھر نہیں باہر تیری حفاظت سے۔ تیری عطا مجھے رکھتی ہے برسر منظر، کرم بچاتا ہے تیرا مجھے ہلاکت سے۔ اگرچہ ہم ہیں گریزاں تیری اطاعت سے، نہیں ہے دور مگر تیری چشم رحمت سے۔ سامعین کرام السلام علیکم، السلام علیکم پاکستان۔ پروگرام فیضان رمضان کے ساتھ آپ کا میزبان سرفراز عابدی حاضر خدمت ہے کہ یہ کیسے مزاج ہیں۔ آپ تمام احباب کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کی جاتی ہے، قبول فرمائیے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے تمام پیاروں کے طفیل تمام مریضوں کو شفائے کاملہ، صحت اور تندرستی عطا فرمائے، جملہ مرحومین کو طریق رحمت فرمائے۔ جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں، آمین الہی آمین۔ رمضان المبارک اور اس مہینے سے فیض پا رہے ہیں فیض پانے والے۔ اگرچہ ہم ہیں گریزاں تیری اطاعت سے، نہیں ہے دور مگر تیری چشم رحمت سے۔ بے شک پروردگار عالم کی چشم رحمت سے کوئی بھی دور نہیں، ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ جناب منظر عارفی صاحب کی حمدیہ کلام سے آج کے پروگرام کا آغاز کیا گیا۔ پروگرام میں آگے بڑھنے سے قبل جناب وزیر حسن وزیر صاحب کے مجموعہ کلام مدحت سرکار دو عالم سے حمدیہ کلام سماعت فرمائیے بینا عابدی کی آواز میں۔ مٹے پھر جہاں سے اندھیرا الہی، اگر تو کرے جو اشارہ تاریک رات
ہے میرے دل کی کشتی، تیرا چاہیے ایک سہارا الہی، مٹے پھر جہاں سے اندھیرا الہی، اگر تو کرے جو اشارہ الہی، مٹے پھر جہاں سے اندھیرا الہی، اندھیرا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 183 میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ الحمدللہ کہ اللہ تعالی نے ہم پر یہ عظیم احسان فرمایا کہ ہم ان مبارک ساعتوں میں یعنی رمضان المبارک میں پروردگار عالم نے اپنی رحمتیں سمیٹنے کا موقع عنایت فرمایا، ورنہ ہم میں سے کتنے ایسے لوگ جو گزشتہ برس ہمارے درمیان تھے، گزشتہ رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ عبادات میں سحر و افطار میں موجود رہا کرتے تھے، لیکن اب وہ ہماری صفوں میں دنیا میں موجود نہیں ہیں۔ اللہ تعالی تمام مرحومین کو غریق رحمت فرمائے، آمین الہی آمین۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھتا ہے، اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس حدیث پاک سے یہ معلوم ہوا کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالی کا فرمان ہے کہ روزہ خاص میرے لیے ہے، رمضان المبارک کے روزے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ ایسا متبرک مہینہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، توبہ قبول فرما کر گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور دعائیں بھی مقبول بارگاہ ہوتی ہیں۔ ایسے وقت میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، جب انسان تندرست ہو اور آئندہ ضروریات کے پیش نظر یہ خوف ہو کہ مال خرچ کر ڈالا کہیں بعد میں خود محتاج نہ ہو جاؤں۔ دو خطرے انسان کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے روکتے ہیں، ایک یہ کہ میری چیز ہے دوسروں کو کیوں دوں، دوسرا یہ کہ اوروں کو دوں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ اللہ تعالی نے ان دونوں وسوسوں کا خاتمہ کر دیا کہ یہ مال تیرا میرا کسی کا نہیں، صرف اللہ کا ہے، وہی اس کا مالک ہے اور اسی کی راہ میں خرچ ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، یا تو آمدنی بڑھ جاتی ہے یا برکت ہوتی ہے اور ثواب بڑھتا ہے۔ رمضان المبارک اللہ سے قربت کا ذریعہ ہی نہیں بلکہ ماہ رمضان المبارک پاکستان اور رمضان کا ایک گہرا تعلق
26 اور 27 رمضان المبارک کی بات ہے کہ جب ہمیں یہ پیارا وطن پاکستان ملا. آج ماہ اپریل کی 26 تاریخ ہے. کل 25 اپریل کو ہمارے شاعر ہیں جناب محمد ولی صادق صاحب، ان کا یوم ولادت رہا. انہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے ایک نعتیہ کلام لکھنے کی، کہنے کی سعادت حاصل کی. جناب محمد ولی صادق صاحب نے تحریر فرمایا، ہے پختہ تر یقین کے رسالت تمام شد، ہے پختہ تر یقین کے رسالت تمام شد، بعد حضور پاک نبوت تمام شد. آئے جو مصطفیٰ تو جہالت تمام شد، آئے جو مصطفیٰ تو جہالت تمام شد، الہاد ختم شد شب ظلمت تمام شد. اے انتظار دید بصارت تمام شد، اب تک مگر نہ ذوق زیارت تمام شد. قرآن خود ہی ختم نبوت کا ہے گواہ، قرآن خود ہی ختم نبوت کا ہے گواہ، اس شاہدی پر ساری شہادت تمام شد. طے جس نے ایک شب میں کیا عرش کا سفر، طے جس نے ایک شب میں کیا عرش کا سفر، اس مصطفیٰ کی شان پر رفعت تمام شد. صادق یہ ان کا قول کہ ہوں آخری نبی، صادق یہ ان کا قول کہ ہوں آخری نبی، فرمان مصطفیٰ پر صداقت تمام شد. ہے پختہ تر یقین کے رسالت تمام شد، بعد حضور پاک نبوت تمام شد. نعتیہ کلام جناب محمد ولی صادق صاحب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لو سب مل کر، اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹ جانا. صلی علی نبی کٹتا نہیں درود بن، اب یہی کام صبح و شام، اب یہی شغل رات دن. صلی علی نبی جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو
دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائے کیوں؟ صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ خوش آمدید کہتے ہیں سامعین اکرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام فیضان رمضان۔ جناب سبیح الدین سبیح رحمانی صاحب، جناب الحاج محمد یوسف اسماعیل صاحب مرحوم، اور جناب فصیح الدین سہروردی صاحبان کی آواز میں آپ نے کلام سماعت فرمایا۔ آج 26 اپریل ہے، جبکہ 30 اپریل کو ہماری بہن شاعرہ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ کا یوم ولادت ہے، جنہوں نے اپنے نعتیہ کلام میں فرمایا کہ روز افزوں ہیں ارتقاء کے گلاب، روز افزوں ہیں ارتقاء کے گلاب، پیشے سرکار ہیں ثنا کے گلاب، سبد گل ہے نعت کی صورت، سبد گل ہے نعت کی صورت، منتخب لائی ہوں سجا کے گلاب، آپ کی نظر ہیں دل و جاں سے، آپ کی نظر ہیں دل و جاں سے، تھام لیں ایک بے نوا کے گلاب، قافلہ خوشبوؤں کا ٹھہرا ہے، قافلہ خوشبوؤں کا ٹھہرا ہے، نعت پڑھتے ہیں مسکرا کے گلاب، ایک فقط آپ کا وسیلہ ہو، ایک فقط آپ کا وسیلہ ہو، کھلنے لگتے ہیں پھر دعا کے گلاب، کیا کریں تنگ دامنی کا سحر، کیا کریں تنگ دامنی کا سحر، ہیں طلب سے سوا عطا کے گلاب، روز افزوں ہیں ارتقاء کے گلاب، پیشے سرکار ہیں ثنا کے گلاب۔ سبحان اللہ۔ محترمہ شائستہ سحر شیخ صاحبہ کی کہی گئی نعت آپ کی سماعتوں کی نظر کی گئی۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی ان بابرکت ساعتوں میں ہم آپ سے مخاطب ہیں فیضان رمضان۔ ٹریفک قوانین پر بھرپور عمل کیجیے اور حقوق العباد کی بجاوری کا بہترین ذریعہ ٹریفک قوانین پر عمل درآمد۔ موٹر سائیکل سوار ہیلمٹ کے استعمال سے گریز کرتے ہیں اور دونوں جانب شیشے آویزاں نہیں کرتے، جن کے سبب حادثات رونما ہوتے ہیں اور اس میں جان سے جانے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں جناب مولانا محمد الیاس قادری دامت برکاتہم العالیہ نے بھی موٹر سائیکل سواروں سے یہ گزارش کی ہے کہ وہ ہیلمٹ کا استعمال ضرور کریں۔ پیارے سامع بھائی، آج کل اسکوٹر کے حادثوں میں جانیں بڑی ضائع ہو رہی ہے۔ ہیلمٹ کے بغیر اسکوٹر نہ چلایا کریں، ہیلمٹ بھی اچھی کمپنی کا اور اچھے طرح اس کو باندھ بھی لیا کریں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔
موسیٰ بھائی کیا بائک پہ باہر جا رہے ہیں؟ کیوں، کیا کچھ منگوانا ہے؟ نہیں بھائی، آپ یہ ہیلمٹ بھول کے جا رہے تھے۔ جیتی رہو بہنا، اچھا کیا ہیلمٹ یاد دلا دیا، ورنہ کی گنجائش ہی نہ رہے، نہ چلان نہ سر پہ چوٹ لگنے کا خطرہ، اور سفر بھی محفوظ۔ ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں، ٹریفک پولیس کراچی۔ ہیلمٹ کا استعمال نہ صرف آپ کی جان محفوظ بلکہ یہ اس امر کا اظہار ہے کہ آپ اپنے تمام گھر والوں سے پیار کرتے ہیں، اس لیے آپ اپنا خیال رکھتے ہوئے ہیلمٹ کا استعمال کرتے ہیں اور موٹر سائیکل میں دونوں جانب شیشے آویزاں کرتے ہیں تاکہ دائیں اور بائیں عقب سے آنے والے ٹریفک کو دیکھ کر محتاط رہ سکیں۔ جی، ہیلمٹ اس لیے نہیں لگاتے لوگ کہ ان کو شیشہ بھی لگانا پڑے گا۔ اپنی حفاظت کے لیے دونوں چیزیں ضرور استعمال کیجیے۔ بڑھتے ہیں اور آگے جناب آفتاب مظفر صاحب، عہد حاضر کے معروف شاعر جناب آفتاب مظفر صاحب نے تازہ ترین نعتیہ ربائی کہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم مبارک کے حروف کے اعتبار سے چاروں مصرے میم ہے میم دال۔ ممدوح خدا کون ہے ان کے جیسا، حماد بھی ہوگا کوئی اب کیا ایسا، محمود بھی حامد بھی ہیں وہ احمد بھی، دلدار چنا واللہ رب نے کیسا۔ ممدوح خدا کون ہے ان کے جیسا، حماد بھی ہوگا کوئی اب کیا ایسا، محمود بھی حامد بھی ہیں وہ احمد بھی، دلدار چنا واللہ رب نے کیسا۔ سبحان اللہ۔ جناب آفتاب مظفر صاحب نعتیہ ربائی آپ نے سماعت فرمائی۔ جناب آفتاب مظفر صاحب کی کہی ہوئی تازہ ترین ربائی کے بعد بڑھتے ہیں اور آگے جناب آفتاب مظفر صاحب نے ایک اور کلام میں فرمایا کہ رمضان میں یہ محمد کی ثنا بسم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رمضان میں یہ محمد کی ثنا بسم اللہ، چل قلم تجھ کو مبارک یہ عطا بسم اللہ، ورفعنا لکا ذکرک سے اٹھا نعت کے رنگ، ورفعنا لکا ذکرک سے اٹھا نعت کے رنگ، للہ الحمد سے ہو حمد سرا بسم اللہ، پڑھے جا شام و سحر دم بدم و صبح و مسا، پڑھے جا شام و سحر دم بدم و صبح و مسا، مرحبا صلی علی بسم اللہ، دل مضطر پہ بہم حمد و ثنا یوں ہے رقم، دل مضطر پہ بہم حمد و ثنا یوں ہے رقم، نعت کے متن سے آتی ہے صدا بسم اللہ، رمضان میں یہ محمد کی ثنا بسم اللہ، چل قلم تجھ کو مبارک یہ عطا بسم اللہ، سبحان اللہ۔ جناب آفتاب مظفر صاحب، آپ سماعت فرما رہے ہیں رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام فیضان رمضان۔ جناب شہزاد مغل اجمی صاحب نے فرمایا کہ تقویٰ کے لیے فرض کیا صوم خدا نے، تقویٰ کے لیے فرض کیا صوم خدا نے،
افطار و سحر ہی نہیں رمضان کا مقصد. سبحان اللہ بجائے ارشاد فرمایا جناب شہزاد مغل اجمی صاحب نے. اور سامعین، پروگرام کے آخر میں جناب مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا لکھا اور کہا گیا سلام بحضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. ہو نگاہ کرم ہم پر سلطان دین، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں دور رہ کر نہ دم ٹوٹ جائے، کہیں کاش طیبہ میں میرے ماہ مبین دفن ہونے کو مل جائے دو گز زمین، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، کوئی حسن عمل پاس میرے نہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں، پھنس نہ جاؤں قیامت میں مولا کہیں. اے شفیع امم لاج رکھنا میری، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. پھر بلا لیں مدینے میں عطار کو، پھر بلا لیں مدینے میں عطار کو، اپنے قدموں میں رکھ لیں گنہگار کو. کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، آپ پر ہوں کروڑوں درود و سلام. اس کے ساتھ ہی سامعین ہمارے آج کے پروگرام فیضان رمضان کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت چاہتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. جیتا رہے پیارا پاکستان اور دنیا بھر کے تمام پرامن انسان جیتے رہیں، سلامت رہیں، آباد رہیں.
ہم چلے فی امان اللہ۔ جناب الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کے شہزادے کی آواز میں فیضان رمضان کلام کے ساتھ ہمیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر، فی امان اللہ۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، رمضان کا مہینہ رحمت لٹا رہا ہے، ہر کوئی اس کی برکت سے فیض پا رہا ہے۔ فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان، فیضان رمضان ہے، فیضان رمضان۔ 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، 70 گنا بڑھا گے فرضوں کا اجر اسی میں، نفلوں کا اجر فرض